ولی صاحب، آپ لوگوں نے اب جو اپنا ٹاسک رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد حکومت الیکشن اناؤنس کرے. حکومتی کیمپس میں کنفیوژن ہے. اتحادی آدھے کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. پی ایم ایل این میں مختلف آراء سننے کو مل رہی ہیں. نہیں کراتے اگر وہ الیکشن، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کراتے. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ ہماری جدوجہد جاری رہے گی جی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہمارے مظاہرے جاری رہیں گے، اور ہر طریقے سے جو کہ ہمارا آئین وعدہ کرتا ہے آرٹیکل 16 میں کہ پرامن اور غیر مسلح پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز جو ہے ہر پاکستانی کا حق ہے اور ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنا جو جمہوری آئینی حق ہے اس کا اظہار اور اس کے ذریعے دباؤ اور اس کے ذریعے ہر قسم کا جو ہے یہ طریقہ کار اس کو جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا ہے. اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا واحد طریقہ جو ہے، واحد حل جو ہے وہ یہی ہے. اچھا، اب دو سوالات اس میں اور ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ آپ جب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر یہ والے جو ہے میں نے نہیں مانتے، یا ان کے اگر انڈر کوئی الیکشن ہوگا تو مجھے نہیں مانیں گے، تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرتے ہیں. کیسے اپوائنٹ کریں گے؟ ابھی تو آپ پاور میں نہیں ہیں، آپ تو باہر ہیں. کون کرے گا؟ کون سی اپوزیشن ہوگی، کون سی گورنمنٹ ہوگی جو چینج کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو؟ دیکھیں جی، سوال ایکچولی یہ ہے کہ یہ والے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور ایکچولی ان کے علاوہ ایک اور جو الیکشن کمشنر سندھ کے ہیں، ان پہ بھی اب کچھ بظاہر قانون اور آئین سے انحراف کا سلسلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس پہ اب کوئی ریفرنس بھی موو کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک وقت پہ 2 عہدے جو ہیں وہ ہولڈ کر رہے تھے، یا آپ کے علم میں ہوگا. تو انگریزی کی ایک وہ کہاوت ہوتی ہے نا، وہ کراس دا برج وین وی گیٹ ٹو اٹ. تو پہلے جو ہے یہ مقصد اگر پورا ہو کہ جو متنازع افراد ہیں، افسران ہیں، جن میں اعتماد اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جس کو سب سے زیادہ 2018 میں ووٹ ملے تھے، جب اس کا اعتماد ایک چیف الیکشن کمشنر کھو بیٹھے ہیں، تو اہم بات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ نہ رہیں. اور اس کے بعد اگلی بات تو تب آئے گی نا، وی ول کراس دا برج، جب وہ عہدہ ویکنٹ ہوگا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اور اس کے تو بہت سے مطلب وہ تو آپ سرکاری طور پہ مگر اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں جانا، وہ تو کھڑے ہیں. حکومت کہتی ہے انہوں نے تو چینج نہیں کرنا. آپ نے غالباً سندھ کے جو ممبر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے کنسرنز شو کیے ہیں اور وہ ریفرنس بھیجنے کی بات کی. تو کیسے آپ حکومت پر یہ دباؤ لے آئیں گے جسٹ بیکاز آپ جلسے کر رہے ہیں؟ وہ پریشر بلڈ اپ کر کے آپ حکومت پہ دباؤ لائیں گے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر خود ہی سے تبدیل کر لیں؟ نہیں جی، وہ جو دباؤ ہے اس کا وہ تو الیکشن کال کرنے کا ہے، جو یہ مظاہرے اور جلسے وغیرہ ہیں اس کا، کیونکہ اس حکومت کا امپورٹڈ حکومت جو کہ نامنظور ہے، اس کا کام تو یہ ہے اس کے ذریعے کہ وہ تو اپنے اختیار کو استعمال کر سکتی ہے نا، اور وہ یہ کہ ہر ایوان کا جو قائد ہے اس وقت، یعنی کہ پی ایم این سی ایم، وہ اسمبلی توڑ دیں، اور پھر آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن. پر سر اسمبلی آپ کو کہا گیا، اسمبلی آپ لوگوں نے نہیں توڑی. اسمبلی ان کو آفر دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ٹھہر جائیں، الیکشن اناؤنس ہو جائے. اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں، انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا. آج ایسا کیا ہو جائے گا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے کیونکہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں؟ What do you think؟ کیا ایسا آپ کریں گے کہ وہ مان جائیں گے کہ یار ہمیں واقعی اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے؟ ہم یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کریں گے، وہ ہم تک محدود نہیں ہے، وہ ہم اور پوری پاکستان کی عوام ساتھ مل کے ٹھیک. آپ کا خیال ہے آپ ایک مومنٹم ایسا بنا لیں گے کہ حکومت کے بعد راستہ نہیں بچے گا؟ ایک مہم، ایک موومنٹ، ایک تحریک جو ہے کہ حکومت کو شاید خود ہی مزہ نہیں آئے گا، وہ اسمبلیاں توڑنا شروع کر دیں گے اور جائیں گے کہ الیکشن. ہاں جی، ویسے میں یہ بات، سوری میرے وہ وقت کا بالکل اینڈ ہے، لیکن میں یہ ضرور بات عرض کر دوں اور اگلے کسی سوال کے جواب میں اس کو ایلیبوریٹ بھی کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں آگے، اور بہتر یہی ہے کہ اس سے نکلیں، کیونکہ یہ مجھے سیاسی کارکن کے طور پہ نہیں لگتا کہ یہ ان کا ایجنڈا تھا. جو ہمارے پہ یہ الزام لگاتے تھے گورننس کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، یہ بہتر یہی ہوتا. تو کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں بہتر یہی ہوتا ایک سیاسی اپوزیشن کے لیے، میں کہ وہ فریش الیکشن، فریش مینڈیٹ کے بعد جاتے، وہ یہ کرتے کہ ہماری اس کا مدت ہے آئینی، اس کے اختتام کا انتظار کرتے اور ووٹر ہم سے انتقام لے لیتے. اب وہ جو سارے ہمارے پہ الزام لگاتے تھے ووٹر بھول گئے ہیں اس کو. وہ یہ اب دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے ملک کی سیاست ایسی ہے کہ جس کو حکومت کا موقع ملتا ہے، جس طریقے سے ملتا ہے، وہ فوراً حکومت پکڑ لیتا ہے. وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ میرے پہ کیا الزام لگے گا، کیا نہیں لگے گا. لیکن یہ اگلے سوال کے جواب میں بتاؤں گا کہ یہ پھنس گئے اور بڑا برا پھنسے ہیں، یہ میں بتاؤں گا آپ کو. جناب بٹی صاحب، خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بات جلسوں میں، آپ
ہر جلسے میں یہ سن رہے ہیں. اب تو وہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصل میر جعفر اور میر صادق کے نام میں لے سکتا ہوں, یہ اس وقت سے ڈرے ہیں, میں وہ نام لے دوں, مجھے ایک چہرہ یاد ہے, ہم نے ایفرٹ کی, کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو روکا جا سکے, نہیں روکا گیا. کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب, ذرا ایکسپلین کریں. اب تو یہ کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تو یہ کھلے عام ہے کہ سازش سے مداخلت, مداخلت سے جلسے, جلسے سے جلوس, جلوس سے ریلیاں, ریلیاں سے 3 پوائنٹس کے کیوں نکلنا ہے آپ نے باہر, اسلام آباد کال, اب تو سارا سب کے سامنے ہے. بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کے کسی بھی انسانی اور جمہوری, میں نے 2-3 پروگراموں میں پہلے بھی کہا ہے, یہ میرے ساتھ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں, اور آپ بھی میں مانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور آپ کا تجزیہ اکثر مجھ سے زیادہ ایکوریٹ ثابت ہوتا ہے. نفسی سے کام لیں. نہیں سچ کہہ رہا ہوں میں, یہ ایکنالج کرنا چاہیے. بہت سارے معاملات پہ ہم نے آف دا ریکارڈ تبصرہ کیا, آپ صحیح نکلے. لیکن مجھے کوئی بھی انسانی اور جمہوری تاریخ میں کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں کہ کسی ملک کا وزیر اعظم کابینہ سمیت کسی دوسرے ملک چلا جائے, وہاں بیٹھ کر اجلاس کرے, پریس ریلیز جاری کرے اپنے ملک کے بارے میں. میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ وہ سزا یافتہ ہے نواز شریف صاحب, اخلاقی طور پہ جانا چاہیے, یا ہماری عدالتوں کو از خود کوئی نوٹس لینا چاہیے, یا یہ آئین, قانون, عوام اور پاکستان کی توہین ہے کہ نہیں ہے, یا ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتے ہمارے یہاں, ہمارے ملک میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا, چھوڑ دیجئے. کوئی ایسا وزیر اعظم آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مہذب معاشرے میں, کسی معاشرے میں, کہ وہاں جائے, اجلاس کرے, اور پھر سیاسی اور انتظامی اور اندرونی معاملات پہ وہاں سے پریس ریلیزیں جاری ہیں اور بیانات جاری ہوں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہوا یہ کہ ہاتھ کیا ہو گیا ان کے ساتھ, مسلم لیگ, ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ. پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ یہ ہوا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹائیں گے. عمران خان صاحب جو بوجھ بن چکے ہیں اپنے ووٹرز پر بھی, وہ اپنے اس بوجھ تلے دب جائیں گے, اور پھر ہم روز ایک کرپشن اور ان کے مس مینجمنٹ کا سکینڈل نکالیں گے اور مزے کریں گے. لیکن ہوا ایسا نہیں. ہوا کیا ہوا کہ عمران خان گئے, انہوں نے عوام کارڈ کھیلا, اور وہ اپنی ڈبل مقبولیت پہ آ گئے, اور جو کہتے تھے میں خطرناک ہوں. جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹریپ ہو گئے. نہیں, اب یہ ٹریپ اندر ہوئے. اب کیسے ہوئے؟ مولانا صاحب, زرداری صاحب کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ملک کن صورتحال میں, اور شیری رحمان صاحبہ موسم کا حال بتا رہی ہیں, شازیہ مری صاحبہ پیسے تقسیم کر رہی ہیں, بلاول اپنا سی وی امپروو کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی وہ سائیڈ پہ ہو گئے. اور مولانا صاحب کماؤ وزارتیں, ایک اچھی وزارتیں لے کے, پولیٹیکل رائٹ ہے کہ وہ آئیں, احتجاج کریں, دھرنا دیں, جو کرنا ہے انہوں نے کریں. وہ کہتے ہیں تو روٹین میں سب کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم اگر جو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو مومنٹم بنا لیا ہے, وہ ایک ایسا مومنٹم ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی اپوزیشن اس طرح کے جلسے کرے, اور اس کے لیے اس قسم کی لینگویج, جس طرح کی اب وہ باڈی لینگویج ہے ان کی, جس طرح کی لینگویج, جو ٹون وہ یوز کر رہے ہیں, وہ تو ڈو اینڈ ڈائی والی ٹون یوز کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا, یہ کرنا ہوگا, یہ سارا کچھ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیکس ہے. بٹ جو اپوزیشن, جو گورنمنٹ ہے, اس کو یہ کیوں نہیں ریئلائز ہو رہا؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہوگا؟ میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں زرداری صاحب نے کیا بات کی اور ڈاول صاحب نے کیا بات کی, ذرا سنیے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں, آپ لا میں تبدیلیاں لے آئیں, اس کے بعد اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ سمجھتی ہے, تو وی ہیو نو ایشو. میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. اس نظام کو جو 3.5 سال میں جو گند ڈالا گیا ہے, اس کو 3 دن میں اٹھایا نہیں جا سکتا. اب ذرا آپ کو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو بھی سناتے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے مختلف آراء کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن کیا ہے, ذرا سنیے. الیکشن ہی حل ہے, کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت, جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے, وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن ہی کرا دیں, پاسبلٹی تو ہے نا. نومبر سے پہلے, نہیں, نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے. ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم صبح الیکشن کروانا چاہتے ہیں.
کہہ رہے ہیں الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں, صبح الیکشن کرانا چاہتے ہیں, پہلے بھی کرا سکتے ہیں, بعد میں بھی ہو سکتا ہے. میں صرف وہ تھے. اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کو تو سمجھ آتی ہے کہ باپ اور بیٹی دونوں باہر ہیں, حمزہ سی ایم ہے اور شہباز شریف پی ایم ہے, تو وہ تو ایک سمجھ آتی ہے. لیکن پتہ ہے ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ نہیں ہے مومنٹم بن گیا, ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایشو مومنٹم بن گیا, بہت بڑا ایشو ہے جی. مومنٹم بننا ہی تو ایشو ہے. اگر مومنٹم نہ بنتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, پھر تو ڈائی ڈاؤن ہو جانے تھے. آپ سمجھ نہیں, میری بات تو مکمل ہو لیں. ایشو یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, پاکستان پھنس گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم بند گلی میں ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم سری لنکا سے چند قدم دور رہ گئے ہیں. تو سر یہ آپ کی لیڈرشپ کا کام ہے نا, اب اس کا سولوشن نکالیں. اس کو چھوڑیں سر, وہ چھوڑیں. سر کس کو آپ کن سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ آپ کس کو پکڑیں گے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, میں جو دیکھ رہا ہوں ہم وہ ایک وائلنس کی طرف جا رہے ہیں, تصادم کی طرف جا رہے ہیں. سولوشن بتائیں نا, سولوشن. ٹی وی پہ لوگ ہم سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سولوشن انہیں کیا بتاتے ہیں. ایشو تو ہمیں روز نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل فوری انتخابات کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں. الیکشن کمیشن صاحب بہادر کہتا ہے کہ مردم شماری حلقہ بندی ہیں اور مجھے ٹائم چاہیے 6 وہ کہتے ہیں اللہ کی شان کے نیب کے ملزم نیب کی اصلاحات کریں گے اور وہ اے وی ایم ختم کریں گے, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم کریں گے اور وہ اصلاحات چاہتے ہیں. اور ادھر جو اصل میلہ لگا ہوا ہے نومبر کی تقرری کا ہے کہ نومبر کی تقرری کون کرے گا, اور یہ سارے, اور وہ جلد انتخابات کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. وہ ابھی آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام بھی ہیں جس میں وہ سارا وہ تھوڑا کمفرٹ زون میں جائیں گے. لیکن اس ملک کا اس وقت اگر مثال کے طور پہ آپ آئی ایم ایف کا بھی کر لیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر آپ 1.5 سال ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, نہیں ہیں تو وہ سارا ٹھیک ہے. ایشو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ آپ کی مین چھوڑیں, آئی ایم ایف امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات آپ کے ٹھیک ہو گئے تو آئی ایم ایف ویسے ٹھیک ہو جائے. آپ کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی. مین سیاستدان جو آپ کے ساتھ ایک بیٹھنا چاہتے, بند گلی میں ہے, ملک پھنسا ہوا ہے اور ہم بینک کرپسی کی طرف جا رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.